پترا ہاڑ دی دھوپ چ ٹر پینے میں تو نکاح کدے نہیں چاہیا تو جمایا تو چاہتا کیوں نہیں کلمہ اس نبی دا پڑھتے ہیں جس نے روٹی کھاوے تے اپنے حسن نو اس پاسے تے حسین نو اس پاسے تے پلیٹ سامنے ایک ہوے تے اوتھے نوالے بنن تے سرید میرا سونا نبی بناوے تے ہاتھ ایک ہوے تے نوالے تین چکے جان ایک نوالا سونے حسن دے منہ وچ ایک نوالا سونے حسین دے منہ وچ ایک نوالا سونے نبی دے منہ مبارک وچ اس تو بڑا جڑا نبیاں وچ دس تے صحیح کوئی اوے اپنے بچیاں چاہ کے پالنا اے جنیائی دے خلاف نہیں تو روز بالٹی گوشت کھاویں تے بچے تیرے روزانہ دال کھاون اے جنیائی دے خلاف ہے تیرا مال پٹواری کھان تے بچے روزانہ بھوکے رہن میں باہر روٹی کھا سا اج تساں مولیاں پکا کے لے یہ گل جنیائی دے خلاف مچھندر کھان بالٹی گوشت تے بچے تیرے دال کھان کیوں اب جب وہ حصہ برابر کا میرے پاک نبی نے اپنے عثمان کے لیے الگ کیا نا تو خیال آیا صحابہ کے دلوں میں بھئی ہم تو شامل تھے جنگ میں ہم تو مال غنیمت کے حقدار ہیں یہ حضرت عثمان کے لیے جو حصہ سرکار نے الگ کیا اس کی کیا وجہ ہے میرے مصطفیٰ نے جب وہ خیال پڑھا نا خیال جانا کہ کسی کا آیا تو میرے پاک ربی نے فرمایا بات یہ نہیں کہ بدر میں کون گیا اور گھر میں کون رکا ہے بات یہ ہے کہ کملی والے کی مان کے بدر میں کون گیا اور کملی والے کے کہنے پہ گھر میں کون رکا ہے میں جانتا ہوں کہ عثمان رک تو گیا تھا لیکن عثمان کے دل کی دھڑکن ہر وقت بدر کے میدان میں گھوم رہی تھی زن غلام اسے نہیں کہتے کہ جو اپنی بیوی کا بوجھ اٹھا لے کے بھائی تو زنانی ہے عورت ہے صنف نازک ہے میں جانا چل اے پنڈ مینوں دے میں چک جا سکتا اس کو زن غلام نہیں کہتے زن غلام اسے کہتے ہیں کہ خود تہجد بھی پڑھے تو نماز فجر بھی پڑھے تو مصلی سے 5 گھنٹے بیٹھے تے اپنی زنانی نے صبح دی نماز واسطے اٹھانے بھی ڈرے وہ چھوڑو جی میں یوں یوں کر سی کہ پہلے پوچھیا نا بھائی نماز پڑھنا آکھو تے یوں یوں تے نہیں کردی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے پاس ایک شخص آیا عرض کرتا ہے حضور بیٹی بیائی ہے بڑی پریشان ہے اور میں بڑا اداس ہوں مہربانی فرمائیں کوئی دعا کریں اللہ میری بیٹی کے دن پھیر دے میرے پاک نبی کے شیخ احمد سرندی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب رشتہ طے ہوا تھا تو اس لڑکے سے پوچھا تھا کہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں کہنے لگا نہیں جناب بس خوش شکل سی صحت مند سی کم کاج اپنا سی تو میں دے دیتی فرمایا پھر پوچھ لیتے نا نماز پڑھتے ہو یا نہیں کہنے جی نماز تو کوئی نہیں پڑھتا تو میرے مجدد نے فرمایا جو اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا وہ تیری بیٹی پہ رحم کیسے کرے انہوں نے کہا جی اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا یہ کیا مانا ہے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے وہ اپنے آپ پہ ترس نہیں کھاتا تو تیری بیٹی پہ کیا ترس کھائے گا لہذا جو صحت تکی سی دولت تکی سی زمیناں تکیاں سن قد کاٹ ویکھیا سی تے ایدی پوچھنا میں نا وہ کو بندے دے پتراں والا کام بھی کردا یا خالی چٹا ہی ہے سمجھو ہن آخری گل سنو ولی نکاح دا ولی یا رسول اللہ اس نکاح دے ولی دا فنکشن کہے اس دی ڈیوٹی کہے فرمایا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ عورت ہے یہ میری امت کی بیٹی ہے اور مجھے اس کی عزت بڑی پیاری ہے اگر کل اس پہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے خامند کی طرف سے سسرالیوں کی طرف سے معاشرے کی طرف سے تو اس مشکل کو حل کرنا اس نکاح کے ولی کی ذمہ داری ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں کو حل کرے اونچیاں بول اونچیاں بول اونچیاں بول ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل کو حل کرے جو مشکل کو حل کرے ولی کہتے ہی اسے یا رسول اللہ اس نکاح کے ولی کا کوئی اختیار بھی ہے فرمایا ولی اور اختیار نہ ہو آقا جی کتنا اختیار ہے فرمایا پورا گراں ایک پاسے تے ولی کلا ایک پاسے پوری برادری آکھے تے شادی ہو سی ولی آکھے نہ ہو سی تے نہیں ہون لگی پوری برادری آکھے تے شادی نہیں ہونی تے ولی آکھے ہو سی تے ہو جا سی نکاح دا ولی ایتھے نہ کرے تے مدینے نہ ہوے مدینے نہ ہوے تے عرش تو نہ ہوے نکاح دا ولی اتنے ہاں کرے تو مدینے تک ہاں ہو جائے تو مدینے تک ہاں ہوئے تو عرش تک بھی ہاں ہو جائے مینوں اتنا دسو سنی مسلمانوں جو نکاح دا ولی ایڈا تگڑا ہے تو خدا دا ولی کتنا تگڑا ہونا چاہیے اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ آخری لقمے واسطے تو کسی جنے سخی جنے پورا دمبا کو چھوڑیا سی آخری لقمہ تو سونا جا کھاؤ گج کے بولو سبحان اللہ جناب مولوی صاحب تھوڑیاں کچھ گلاں ٹھیک نے کچھ نال اتفاق نہیں میں کہ کیوں ٹھیک ہے تساں بہت ساریاں
گلاں ایسیاں کیتیاں جڑیاں سی کرنے لیکن وہ ایک کتا رلیا سی ولیاں نال تے وہ جنت چلا گیا سی. میں کہ کس کافر کو انکار ہے کہ وہ کتا ولیوں کے ساتھ رل کے جنت نہیں گیا؟ ہمیں تو اقرار ہے, ہم تو اعتراف کرتے ہیں, لیکن آپ اس کتے کو ولیوں کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا دیکھ کے پسند تو کرتے اور خوش بھی ہوتے ہو. جو کتا ٹر گیا تھے اسی تو پھر انسان ہاں. کبھی اس کتے سے پوچھو تو صحیح کہ کتا ہونے کے باوجود یہ ولیوں کی سنگت میں جنت میں جا رہے ہو, اس کے لیے کوئی قربانی بھی کی ہے, کوئی محنت بھی کی ہے, کوئی چلا بھی کٹے ہے؟ یہ کتا کتا ہو کے کہندا ہے جمیا سا پونکن واسطے, لیکن جدوں ولیاں نو آکھیا, ولیاں نے مینوں آکھیا بھائی یہ پونکسیں تے ساڈے نال نہیں رہ سکدا. اگر تم کتے ہو کے بھونکو گے تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, نہ ہم تمہارے ساتھ چل سکتے ہیں. مجھے اللہ نے زبان دی اور میں نے زبان حال سے انہیں کہا کہ کتا ہوں, بھونکنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں, لیکن اگر آپ میرے بھونکنے کو پسند نہیں کرتے تو میں کتا ہونے کے باوجود وعدہ کرتا ہوں کتا رہوں گا لیکن بھونکوں گا نہیں. کتا رہوں گا لیکن بھونکوں گا, اس لیے کہ جب ولی میرے بھونکنے کو پسند نہیں کرتے تو میں کتا ہونے کے باوجود, کتا رہنے کے باوجود بھونکوں گا نہیں. تے کتے نے کتا ہون دے باوجود جدوں نہ بھونکن دا وعدہ کیتا تے ولیاں بھی نبھا کے دسی. تو میں بندہ ہون دے باوجود ولیاں دا لنگر کھا کے بندہ ہو کے دس کے کدوں مرساں کہ جناب بندے ہاں تے بندیاں والا کام ہی کرساں. یہ سارے پاکستان دے بابی ساڑے متھے نہ لانا, کچھ کام اپوں بھی سیدھے کر کے بابی بیٹھے ہون. جتنے میرے دوست, میرے بچے, میرے بھائی جو جن پہ نماز فرض ہے اور انہوں نے عشاء نہیں پڑھی, اگر آپ عشاء پڑھ کے نہیں سوتے ہو تو اس نشست کو آپ نے ادھورا پایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضائع ہے, نہ لوگ ایک دم کہتے ہیں یہ ضائع, نہ یہ ضائع نہیں. جتنی نیکی کسی نے کی اس کا ثواب اسے ملے گا, لیکن یہ ادھورا ہے. اور اگر آپ فجر نہیں پڑھتے ہو یہ بھی بات ماننے والی ہے, ہم فرشتے بھی نہیں اور اتنے اللہ کے محبوب بھی نہیں ہیں کہ کہیں سو جائیں اور اٹھ بھی پڑے وقت پہ, ہو سکتا ہے قضا ہو جائے. تو میرے رب نے آپ کی میری فطرت کے مد نظر ہی کو تو قضا کی گنجائش رکھی ہے. وہ پاویں قضا ہی پڑھو مرنے جوگے ہو, پر پڑھو تو صحیح, اچیاں بولو نہیں, پاویں قضا ہی پڑھو تو صحیح. تے خدا دی قسمیں جے قضا ہو جائے, میں تو انہوں گل دستا دل دی, قضا ہو جائے تے جس ویلے قضا پڑھو نا تے پڑھ کے سجدے سر رکھ کے نا انج کن پکڑ کے آکھو اللہ سونیا معاف نہیں کرنا. اللہ دی عزت دی قسمیں ایڈی چاسا سی جتنی 20 تراویاں پڑھ کے اتنے سجدے کرنے بھی نہیں آتی. بندہ جب اپنی شرمندگی کو لے کے اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا تو پھر یہ مت پوچھو کہ میرا رب پھر کس کرم نوازی کا مظاہرہ فرماتا ہے. جو میں نے کہا, جو میں نے سنایا, اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. مجھے اور آپ کو خدا اپنے کہے سنے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے توسل سے کہ جن جن حضرات نے اس مجلس عرس کے انعقاد میں جس طرح بھی حصہ لیا, اللہ ان کے حصے اور شمولیت کو قبول و منظور فرمائے. علماء کرام بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑے دور دراز سے یہاں تشریف لائے, اللہ سب کو قدم قدم پہ اپنی شان کے لائق جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.